جو مظلوم جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ظالم کا ساتھ دینا جو ہے وہ کوئی انسانیت کسی چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے. اور یہ بدقسمتی ہے، حسینیت اور یزیدیت کی جنگ جو ہے یہ کب سے چلتی آ رہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف جو بھی یہ ریاستی تشدد کیا جا رہا ہے اس کے لیے اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ پاکستان کی بقا اسی میں ہے، پاکستان کی جو ہے جمہوریت کا بقا اسی میں ہے. اگر آپ آئین سرزمین بے آئین بنا دی ہے تو اس کو آئین کی بحالی ہونا چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. جمہور یعنی عوام سے محبت کرنا سیکھے، عوام کو حقوق دے، ان کو حق کی حکمرانی دے اور دھرتی ماں سے پیار کرے. میرا یہی ایجنڈا ہے. اس لیے جو بھی ظالموں کے ساتھ ہوگا لا محالہ میں ان کے بالکل نبرد آزما ہو کے کھڑا ہوں. خان صاحب آپ ذوالفقار علی بھٹو کو تو بچا نہیں سکے تو خان صاحب کو بچا لیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں زندگی موت. میں ہر دفعہ کہا ہے میں نے یہ کہ 5 چیزیں خالصتاً اللہ کے ہاتھ میں، زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق. یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں. اقتدار کا خدا بنا لیا، جبر کا خدا بنا لیا، دولت کا خدا بنا لیا. ہم پجاری بن گئے. ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے ہمارے ایمان متزلزل ہے. ایمان کی طاقت جو ہے آپ اللہ کی رسی کو بے خوف ہو جاتے ہو. سو اللہ نے بچانا ہے، مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقت رکھتا ہے. خان صاحب بلاول بھٹو کے احکامات تو آپ نہیں مانتے تھے، تو آپ بیرسٹر گور علی کے احکامات مانیں گے؟ یہ دیکھیں احکامات نہیں ہوتے ہیں، یہ کسی کی غلامی نہیں ہوتی ہے. سیاسی جماعتیں بھائی یہ ایک برابری کا، پیار محبت کا اور یہ مشترکہ فیصلوں کا جو ہے یہ عمل ہوتا ہے. اس میں کوئی جو ہے باس نہیں ہوتا ہے، کسی کا حکم نامے والی بات نہیں ہوتی ہے. یہ آقا اور غلام کا رشتہ نہیں ہوتا ہے. پہلے آپ ذرا سیاسی جماعت کو سمجھتے بیرسٹر گور کو کیسے دیکھتے ہیں آپ بطور چیئرمین؟ بہت ڈیسنٹ شخص ہے، ایک اچھا غیر متنازع شخصیت کا عامل ہے، اچھا لائل وفادار ہے اور اچھا وکیل ہے. باقی وہ خود کہہ چکا ہے کہ میں تو صرف خان کے جو ہے عمران خان کی جو ہے ایک خانہ پوری کے لیے موجود ہوں. دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا یہ مقتدر حلقوں کا یا ہماری جو یہ کچھ طبقے ہیں ان کا ہمیشہ یہ المیہ رہا ہے. پہلے انہوں نے کہا مائنس بے نظیر اور مائنس نواز شریف، جنرل پرویز مشرف نے. ہم نے چاروں ساری رات بیٹھ کے 4 پیس بنا کے ان کی انا کو تسلیم کر دی. مخدوم امین فہیم صدر بن گئے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے، راجہ پرویز اشرف سیکرٹری جنرل بن گئے. محترم نواز شریف پہلے بائیکاٹ کرنا چاہتے تھے، ہم نہیں مانے، بی بی نہیں مانی بائیکاٹ پر. تو پھر انہوں نے اپنا جاوید ہاشمی کو اپنا صدر بنا لیا مسلم لیگ نون کا، اور راجہ جو ظفر الحق صاحب وہ چیئرمین بن گئے. جبکہ خود محترم نواز شریف صاحب وہ معافیا مانگ کے اور سرور محل میں ملک 10 سال کا معاہدہ کر کے چلے گئے تھے. ان کی انا کو تسکین ہو گئی. اب بھی یہی ہوا کہ عمران خان کا اس پہ نہیں ہونا چاہیے. تو چلیں ٹھیک ہے، آپ کی انا کی تسکین ہو گئی تو اب جو ہے بیرسٹر جو ہے گوہر علی خان میں اس کے چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے. لیکن کیا کبھی جو ہے مخدوم امین فہیم صاحب نے پارٹی چلائی تھی؟ کبھی جاوید ہاشمی نے مسلم لیگ نے نون چلائی تھی؟ انہوں نے سائیکل سے لے کر انہوں نے جو ہے نشان شیر کا لے لیا، ہم نے تلوار سے نشان جو ہے تیر کا لے لیا. چلے ان کی تسلی اور تسکین ہوگی. سو اس لیے اس میں جو بھی -1 کبھی بھی فارمولا نہیں چلتا ہے. یہ عوام کی دلوں کی دھڑکن ہوتا ہے. اس وقت اگر بے نظیر تھی یا نواز شریف اپنے مسلم لیگ نون کے، اس وقت جو ہے عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت. سو پی ٹی آئی مائنس عمران خان کا وجود ہی ناپید. خوشا صاحب بیرسٹر گوہر تو کہہ رہے ہیں کہ نئے آنے والے جو ہیں انہیں ٹکٹ دینے کے بارے میں سوچ بچار کریں گے، تو کیا آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہوئی تھی عمران خان صاحب سے یا میری کمٹمنٹ کسی کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. میری کمٹمنٹ صرف ملک کے ساتھ ہے، میری کمٹمنٹ آئین کے ساتھ ہے، میری کمٹمنٹ رول آف لا کے ساتھ ہے اور جمہور کے ساتھ، دھرتی ماں کے ساتھ. سننے میں آ رہا ہے کہ آپ نواز شریف کے حلقے سے ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے، کیا ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں؟ آج میری ملاقات ہے عمران خان سے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کچھ لوگ یقیناً چاہتے ہیں کہ میں جنرل الیکشن لڑوں
تاکہ لوگوں میں ایک جو ہے وہ ایک ایسی لہر اعتماد کی پیدا ہو پی ٹی آئی کے کارکنوں میں جو سارے پاکستان سے آئی ہیں کہ آپ نے جو بھی ظاہر ہے کہ تشدد اور جبر کے تحت جو ہے وہ ذرا ادھر ادھر سے وہ سب جو ہے ماشاءاللہ سینہ سفر ہو کر باہر آ گئے ہیں اور انہوں نے مجھے مبارک بھی دی. اب اگر جب بے نظیر بھٹو نے پہلے کہا تھا تو میں نے چٹا انکار کر دیا تھا کہ میں جنرل الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور میں وکالت جو ہے اپنے پیشن سمجھتا ہوں, عبادت سمجھ کے میں نے وکالت کی ہے, عبادت سمجھ کے میں نے سیاست کی. تو اس لیے لیکن بی بی نے بالآخر حکم دیا کہ آپ سینٹ میں آ رہے ہو اینڈ یو آر ناٹ سیئنگ نو. تو وہ بہن بھی تھی میری اور لیڈر بھی تھی, ان کا رشتہ میرے ساتھ ایسا تھا آپ کو پتہ. تو میں سینٹ میں 2 دفعہ آیا, یقین. تو باہر کیف یہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا فیصلہ کرتے ہیں. جب آپ کسی پارٹی میں آ جاتے ہیں تو پھر پارٹی کا فیصلہ بھی آپ کو ماننا یا سننا پڑتا ہے. بیرسٹر اعتزاز احسن کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بیرسٹر اعتزاز احسن میرے ساتھ ہیں, وہ درہم سخنے میرے ساتھ ہیں اور وہ وجہ صحت جو ہے تھوڑا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر معالج نے کہا ہے کہ آپ نے ٹینشن ٹینشن نہیں لینی ہے اور یہ ٹینشن کا کام ہے. کیا مستقبل قریب میں اعتزاز احسن بھی پی ٹی آئی جوائن کر سکتے ہیں؟ یقیناً. میں نے تو بشرا بھابھی کو کہا کہ آپ لڑیں اگر محترم اعتزاز احسن تھوڑا ان کو کالج نے ذرا اعتراض کرنے کو کہا ہے تو پھر یا علی لڑے, ان کا بیٹا لڑے, یا جو بشرا بی بی لڑے. میرے خیال میں یہ جلدی سر کیا بشرا بھابھی پارٹی کے معاملات چلا رہی ہیں, چیئرمین تو بیرسٹر گوہر ہیں. نہیں یہ اعتزاز احسن جو والدہ یا ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا ہے میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اور جس طرح جو ہے اس کو مرمت کو لاہور میں گرفتار کیا گیا وہ بھی میں شدید مذمت کرتا ہوں, اس لیے کہ جس نے بھی کی ہے اس نے یہ صوبائی منافرت پھیلانے کی کوشش کی ہے, وفاق کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے. پنجاب اور کے پی کے ہی نہیں ہے بلکہ پنجاب کے وکلا اور خیبر پختونخوا کے وکلا کے درمیان ایک جو ہے خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اگرچہ میں نے وہ ہائی کورٹ میں ریٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ان کی مخلصی ہو گئی, لیکن جس نے بھی ڈیٹینشن آرڈر کیا وہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ وہ محسن نقوی کی بھانجی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیئر ٹیکر نہیں, چیئر ٹیکر چیف منسٹر ہی نے جو ہے بیرسٹر مرمت کو جو ہے بابا سلاسل کیا اور ان کو جو 4 دن ان کو جیل میں جو تکلیف دی گئی, انہوں نے بھوک ہڑتال کی اور ان کو کوئی اس سردی کے عالم میں بھی ان کو کوئی اوپر جو ہے کمبل ومبل نہیں دیا گیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں شرمناک ہے اور مجھے اس لیے بھی شرمندگی ذاتی طور پر ہے کہ میں پنجاب میں اور لاہور میں ہوتے ہوئے بعد میں ان کا حفاظت تحفظ نہ کر سکا. پنجاب سے کنونشنز لیڈ کرنے جا رہے ہیں کھوسا صاحب, اب تو آج کی کیسز کے حوالے سے تھوڑا تفصیلات بتا دیں. سر پارٹی فیصلہ کرے گی اب اس کے مطابق. سر وکلا تنظیمیں الیکشن ملتوی کروانے کے حوالے سے مختلف قراردادیں منظور کر رہی ہیں, کیا آپ ان کی سپورٹ کرتے ہیں؟ خواجہ آصف کو جو ہے نا اس میں نومینیٹ نواز شریف کی ہی ایک اور چال ہے الیکشن کو مؤخر کروانے کی, لیکن سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے اور مسلسل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشنز کے انتوا کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے. لیکن سپریمو جو ہے امیر المومنین نواز شریف صاحب وہ جو ہے فیس نہیں کرنا چاہتے اور راز نذیر تارڑ کے ذریعے انہوں نے بار کونسلز کو اور بار ایسوسی ایشن کو جو یہ قراردادیں کی ہیں, اگرچہ اس میں لفظ ایسے ہیں لیکن انہوں نے کہا دیکھیں پھر یہ بات کھل جاتی ہے کہ حافظ آباد کی 1 سیٹ کیوں ہے, حافظ آباد سے خود جو ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں اور جیلم کی 2 سیٹیں کیوں ہیں. او بھائی یہ چیز ہے تو آپ بالکل نالش کریں, لیکن اس بنا پر الیکشن معاف کیجیے گا موقع نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے, سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے مسلم لیگ نون نے اور نواز شریف صاحب نے اپنی جو ہے خفت مٹائی ہے اور الیکشن سے اگر بھاگنا چاہتا ہے, بائیکاٹ کرنا چاہتا ہے اسی بہانے پر,
तो अब आप बाइकआउट करें। सर इमरान खान से आप मिलने जा रहे हैं, किन उमूर पर गुफ्तगू करेंगे आप? देखें, मैं तो केसेस करने जा रहा हूँ, बाकी जाहिर है कि बाकी बातें सर लेके जाने